بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں، آپ میں دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ پھر عرض کی کہ حضور میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے، آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے گھر کی طرف لے جانا بہتر سمجھا اور اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے کہ ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک دانہ بھی اناج کا نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب پھر میں کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا کہ مسلمانوں کے امیر کے پاس جا رہا ہوں، خلیفہ اول کے ہاں حاضر ہونے جا رہا ہوں، یقیناً میرے مسئلے کا حل نکل آئے گا اور وہ میرا قرض بھی ادا کر دیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے، وہ تو کوئی امیر ہی دے سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تیری ہر مالی مراد عثمان پوری کر دے گا، تو نہیں سوچتا کہ عثمان کی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو فرمانے لگے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تم صرف عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ اور انہیں صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا تو عثمان کی عادت ہی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی اندر سے بولے، آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی میٹھا ہے، تو یہ ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر غصہ ہو رہا ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ شخص مجھے اتنے پیسے دے دے گا؟ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت عثمان غنی باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت حیران ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ کتنا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں سامنے لے آیا ہے اور مجھے جانتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا، میں نے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، کیونکہ وہ شخص کہتا ہے میرے دماغ میں تو صرف میرا قرضہ چڑھا ہوا تھا اور مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو میرا قرضہ اتار سکتا، اور کوئی عام شخص جو دودھ
اور شہد پر بچوں کو ڈانٹ رہا ہو وہ تو یہ قرض نہیں اتار سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کر عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں تو سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ شخص میری مدد کیسے کر سکے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولاد عیش و مستی کرتی پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ یہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔ یہ بتائے بغیر ہی حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی مسکرانے لگے اور کہا کہ چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان تفصیلات میں مت پڑو اور جا کر اپنا قرض اتارو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین ایسے تھے ہمارے خلفائے راشدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، جو اپنے گھر والوں کو تو ٹوکتے تھے کہ اسراف نہ کرو، چیزیں ضائع مت کرو، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا خیال رکھو اور ان کو اسراف میں نہ مبتلا کر دو، لیکن نہ جاننے والے گھر میں آئے مہمان کے سامنے بھی ایسی چیزیں رکھ دینی کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید میں کوئی شاہی مہمان ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں، ساتھیوں اور صحابہ کرام کی ہی خاصیت ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔